بالکل رفعت صاحب، آپ نے نسیم شاہ کے بھائیوں کی بات کی، عبید شاہ کی. ہم نے دیکھا ہے کہ بگ بیش میں جب شان مارش اور مچل مارش کھیلتے ہیں تو کس طرح کا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کو ملے گی جب اسلام آباد کی طرف سے 2 بھائی یا 3 بھائی ایک میچ میں ساتھ اترتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک تو اب نسیم تو ایکسپیرینسڈ کرکٹر ہیں، عبید یا حنین پہلی بار اس جگہ پہ آ کے کھیل رہے ہیں. دیکھنے والوں کی امیدیں بہت زیادہ ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن، کیونکہ ہم جب سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں تو پریشر شفٹ ہو جاتا ہے. تب وہ دیکھنا ہے کہ اس پریشر کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. تو وہ آج کے میچ پہ پتہ چلے گا کہ عبید جب کھیلتے ہیں کس طرح سے نظر آتے ہیں. وہ دیکھنا ہے کہ اب ہینڈل کیسے کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے ہارون صاحب. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے پلیئرز کم بیک کر رہے ہیں. نسیم شاہ کی بھی بات کی جائے تو وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر ہوئے. ایشیا کپ میں آخری میچ کھیلا تھا. ہی couldn't play the World Cup. ویری امپورٹنٹ ٹائم فار ہم. تو آپ کو ایک سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے ری ہیپ پوری کر لی ہوگی، بیکاز پلیئرز ہمیں دکھتا ہے کہ پی ایس ایل کے لیے اس طرح کے ٹورنامنٹ کے لیے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. ایک تو ری ہیپ ان کی پوری ہو گئی ہوگی. دوسرا آپ کے شاداب خان بھی کافی عرصے کے بعد آ رہے ہیں، ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں. ورلڈ کپ میں بھی ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی ہے، مشکل ٹائم دیکھا ہے انہوں نے. ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی فار دیز 2 پلیئرز، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ایسٹس ہیں. اور یہاں سے پھر اگر یہاں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو کتنا امپیکٹ ہوگا ان کا دوبارہ نیشنل سائیڈ میں صحیح طریقے سے آنے کا. یہی بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے جو کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کو ہوگا. دیکھیے ری ہیپ یہ ہوتا ہے کہ ری ہیپ سے آپ نے اپنی ریکوری تو شو کر دی، لیکن کیا آپ کو میچ پریکٹس ہے یا نہیں ہے؟ میچ پریکٹس نہیں ہے. تو اس لیے ان کو 3 سے 4 میچز لگیں گے، کیونکہ دیکھیں جب آپ ری ہیپ کے بعد واپس آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ انجری جو آپ کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے اس کا آپریشن بھی ہو گیا، اس کے مسل بھی اسٹرینتھ ہو گئے. لیکن کیونکہ آپ نے کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی، جب آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دوسرے مسلس کے اوپر جو ہے نا وہ پریشر پڑتا ہے. تو دیر آر چانسز کہ اگر آپ کی اوور آل انجری ٹھیک ہے تو کوئی دوسری انجری نہ ہو جائے. تو اس لیے اسلام آباد یونائٹیڈ کو تھوڑا سا مجھے یہ پرابلم نظر آتا ہے کہ ان کو جب یہ کمبینیشن بنائیں گے ان کے لیک آف شروع کے 3 سے 4 میچز میں پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ پروفیشنل پلیئرز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا لوڈ کتنا ڈالنا ہے. کیا وہ 100% وہ کرے گا بولنگ یا اپنے 60% پہ کرے گا. یہ ساری چیزیں جب گریجولی آپ جب ٹیم میں واپس آتے ہیں نا تو سلولی اینڈ گریجولی اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. جہاں تک انہوں نے انڈر 19 کی بات کی، کیونکہ پی ایس ایل کا جب شروع میں خاکہ بنا تھا تو اس میں یہی تھا کہ ہم نے ایمرجنگ پلیئرز کے اس میں انڈر 19 کے پلیئرز کو شامل کرنا بہت ضروری تھا کہ آپ کو ضرور رکھنا ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ مل کے اس ماحول کو سمجھیں سیکھیں. اور ایک پلیئر کو انہوں نے 11 میں ڈالنا جو ہے نا اس کو بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کی وہ شروع ہو جائے. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں T20 کا فارمیٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارے ینگسٹرز کو صرف T20 نہیں کھیلنی چاہیے. جب تک وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کی لانگر ورژن نہیں کھیلیں گے آپ ایز اے کرکٹر ڈیولپ نہیں ہو سکتے، چاہے ایز اے بیٹسمین ہو چاہے ایز اے بولر ہو. آپ جب T20 کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ 2 اسپیل کرتے ہیں 2 اوور کے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں آپ اگر آپ بولر ہیں تو آپ کو 18 اوور کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ بیٹسمین ہیں تو آپ کو 50 اوور بیٹنگ کرنی پڑتی ہے. یہاں آپ کو 20 اوور کے بعد آپ کی بیٹنگ اگر آئی 3 اوور 4 اوور آپ نے اسٹرائک ریٹ بڑھانا ہے. اس لیے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں فیل کرتا ہوں کہ T20 ینگسٹرز کے لیے اتنا نہیں ہے. لیکن یس اس ماحول کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جہاں موقع ملے، اور ایسا پرومسنگ لڑکا ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ حنین شاہ ہو گئے یا جو ان کے عبید ہیں، انہوں نے تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ کی ہے. لیکن فاسٹ بولر کے ایشو یہ ہے کہ مارجن آف ایرر بہت کم ہوتا ہے. اور جیسے اب انہوں نے بات کی کہ ایکسپیرینس سیٹ اپ کے خلاف آپ کھیلیں گے تو وہاں جہاں بھی آپ آف لائن ہوئے تو یہ دوسرا جو ایکسپیرینس بیٹسمین ہے اس کے اوپر ہٹ کرے گا. ہمارے جو فینس دیکھ رہے ہوں گے ان کو لگے گا کہ پورا پینل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لاہور کے چانسز زیادہ ہیں، بیکاز ساری چیزیں لاہور کی طرف جا رہی ہیں. لیکن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.